حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا واقعہ سنو. آزادی کی تحریک چل رہی تھی, زور و شور سے چل رہی تھی, اور ہمارے بہت سے اکابر علماء آزادی کی تحریک میں جیلوں میں جا رہے تھے, ستیہ گرہ کرتے تھے, دھرنا دیتے تھے, ہڑتال کرتے تھے, قربانیاں دیتے تھے, جلوس نکالتے تھے, بڑے بڑے اکابر علماء. اور سب سے آگے ہوتے تھے شیخ الاسلام محدث زمانہ حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی. ایک بار ایسا اتفاق ہوا کہ ایک علاقے میں جلسہ تھا, سیاسی جلسہ, اور اس میں شرکت کے لیے تشریف لے گئے حضرت مولانا حسین احمد مدنی. اور اسی علاقے میں حسن اتفاق کہ جماعت لے کر پہنچ گئے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ. اب کسی نے حضرت مدنی کو بتایا کہ حضرت آج یہاں بڑے حضرت دہلوی بھی پہنچ گئے. ان کو اس وقت بڑے حضرت دہلوی کہا جاتا تھا, تو بڑے حضرت دہلوی بھی آج جماعت لے کر یہاں آئے. اچھا وہ یہاں آئے, اسٹیج پر سے کون ہو گئے؟ وہ سیاسی جلسے میں سے. حضرت مدنی ہمیشہ عربوں والی ابا اوڑھتے تھے. وہ ابا ڈالی اور اپنے ساتھیوں سے کہا بھائی تم لوگ سنبھالو جلسہ, حضرت بڑے حضرت دہلوی یہاں موجود ہوں اور میں کہیں اور رہوں, یہ نہیں ہو سکتا. سیاسی جلسہ چھوڑ کر اٹھ کے چل دیے. اب ابھی تو ہمارے تبلیغی احباب یہ سن کر بہت خوش ہو رہے ہوں گے کہ دیکھا ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ تبلیغ کا کام زیادہ افضل ہے. اب تھوڑی دیر صبر کرو, اب اگلا شعر تو سنو. ادھر حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے خبر کی کہ حضرت یہاں جلسہ ہو رہا ہے کانگریس کا, اور اس میں حضرت مدنی آئے ہوئے ہیں. تو حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ ایک دم اٹھ گئے, تو فرمایا حضرت شیخ الاسلام ہو یہاں اور میں یہاں موجود ہوں, میں وہاں نہ جاؤں, یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا. بھائی چلو. اب یہ پوری جماعت لے کر ادھر کو چلے اور وہ ادھر سے چلے. اللہ کا کرم کہ دونوں چہیتے اللہ کے راستے میں ملے. اور ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ حضرت کہاں؟ کبھی ہم تو آپ کی بات پاس آ رہے تھے, اور ان کا ہم کا آپ کا, ہم تو آپ کے پاس آ رہے تھے. یہ محبتیں ہوا کرتی تھیں دین کے تمام شعبوں میں, امت کی خدمت کے مختلف کاموں میں لگے ہوئے سب لوگوں میں, تب امت جڑی تھی. دوستو یہ امت بہت مشکل سے بنی ہے اور بہت آسانی سے توڑی جا رہی. پھوٹ در پھوٹ در پھوٹ در پھوٹ, ہر جماعت کے 10 ٹکڑے اور 10 کے 20 ٹکڑے, ہر مسجد وار جماعت میں پھوٹ. کیا ہو رہا ہے یہ امت؟ اس لیے یہ بات کہنا چاہتا ہوں, اس اعتکاف سے یہ تحفہ لے کر جاؤ, دل کو بڑا کر. امت کو دین کی مختلف محنتوں کی ضرورت ہے. آپ تو اللہ سے یہ مانگو کہ اللہ پاک آپ جانتے ہیں میرے لیے کون سی محنت میں لگنا مناسب, اور آپ مشورہ کر کے جو اس محنت سے آپ کو نفع پہنچتا ہو اخلاص کے ساتھ اس میں لگو, اور بقیہ تمام محنت میں لگے ہوئے لوگوں کے لیے دعا کرو, ان سے محبت کرو. یہ سمجھو کہ وہ سب بہت اہم کام کر رہے ہیں. یہ سمجھنا کہ میں ہی دین کا کام کر رہا ہوں, ہم ہی دین کی محنت میں لگے ہوئے ہیں, اور باقی کوئی دین کا کام نہیں کر رہا, یہ سب لوگ غلط کام کر رہے ہیں. یہ اس پر خون کے آنسو رونا پڑے, خون کے آنسو رونا پڑے. مولانا محمد علی جوہر نام سنا ہے؟ وہ 10-20 لوگوں نے سنا ہوگا بس. 2 شیر تھے انڈیا میں, محمد علی اور شوکت علی, 2 بھائی. ایک زمانے میں کانگریس کے صدر رہے, تحریک خلافت کے ذمہ دار بنے, پھر کیا کیا بنے. بہترین انگلش لکھتے تھے محمد علی جوہر, اور وہ مولانا نہیں تھے, وہ انگریزی تعلیم یافتہ تھے, یعنی وہ مسٹر تھے, مسٹر, مولانا نہیں تھے. لیکن اس زمانے کے اکثر مسٹر مولاناؤں سے بھی آگے بڑھ گئے. محمد علی جوہر مرد شخص تھے, اور ان کے اندر ملک کی آزادی, امت کی آزادی, کلمے کی بلندی, انصاف کا قیام کا قائم ہونا, اس کے لیے آگ لگی.
برطانیہ کی حکومت انگریزوں کو بہت ستایا انہوں نے، اور انگریزوں نے ان کو بہت ستایا، بہت بار جیل میں رہے. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو ایک خط لکھا. کیا خط میں یہ لکھا کہ بھائی آپ کیا فضول کام کر رہے ہیں، سب چھوڑیے اور آ کر چلا لگائیے. یہ لکھا بڑو وہ خط چھپا ہوا ہے. کیا خط ہے؟ اس خط میں لکھا کہ اس زمانے سے میرے دل میں ایک تمنا بے چین کیے رہتی ہے. آج میں نے سوچا کہ میں آپ کی خدمت میں بسط ادب و احترام اپنی وہ تمنا پیش کر دوں. اور وہ تمنا یہ ہے کہ آپ بڑی بہادری کے ساتھ انگریز حکومت سے لڑ رہے ہیں. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی سنت، یقیناً آپ جانتے ہیں کہ کسی قوم کو جب دعوت دی جاتی ہے تو دو نتیجوں میں سے ایک نتیجہ نکلتا ہے. یا تو وہ قوم دعوت قبول کر لیتی، اس سے اچھی کیا بات ہے، دنیا اور آخرت اس قوم کی دونوں بن جاتی. اور یا وہ قوم دعوت کو قبول نہیں کرتی، تو اس صورت میں اللہ کا قہر اس قوم کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے جو دعوت قبول نہیں کرتی. تو آپ سے یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اللہ